بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ مطلق کی تیسری مثال بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یعنی اس کے مطلق کے اطلاق پر جاری رکھا جائے گا اور خبر واحد یا قیاس اس کے مقابلے میں آئیں گے تو ان کو ترک کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرانے گھر کا طواف کرو، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وَلْيَطَّوَّفُوا میں جو طواف کا ذکر فرمایا یہ مطلق ہے، کیا ہے؟ اس کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں فرمایا کہ وضو کے ساتھ کرو یا بغیر وضو کرو، اور بغیر وضو طواف کرنا بھی ممکن ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ طواف کا معنی آتا ہے دور یعنی چکر لگانا، اور یہاں طواف سے مراد ہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگانا۔ تو کیا جس کا وضو نہیں ہوگا وہ چکر نہیں لگا سکتا، چکر لگانے پر قادر نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ چکر لگانے پر قادر ہے۔ تو اس پر مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہے، پہلے یہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہے۔ تو طواف کا معنی آتا ہے چکر لگانا، تو خانہ کعبہ کا چکر لگانا بغیر وضو کے بھی ممکن ہے کہ بغیر وضو کے کوئی چکر لگائے تو لگا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً طواف فرمایا کہ طواف کرو پرانے گھر کا، اس میں وضو وغیرہ کو جو ہے نے ذکر نہیں فرمایا ہے، اور مطلق جب تک اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو خبر واحد کے ذریعے اس میں زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے آیت کریمہ یہ طواف کے اعتبار سے طواف کے بارے میں کیا ہے، یہ مطلق ہے۔ طواف بالبیت کے بارے میں کیا ہے، معلوم ہے، مطلق ہے۔ فرماتے ہیں فلا یزاد علیہ شرط الوضو، تو اس پر جو ہے وضو کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا بالخبری، خبر کے ذریعے، یعنی جو خبر میں آیا ہے اس کے ذریعے جو ہے اس پر کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ خبر میں کیا آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ الطواف بالبیت صلاۃ، کہ خانہ کعبہ کا طواف وہ نماز ہے، اور جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے اسی طرح جو قیاس کیا گیا کس بات کیا کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ تو اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر اس کے ذریعے ہم کہہ دیں کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، تو کتاب اللہ میں تو مطلق طواف کے مطلقاً چکر لگانے کا حکم فرمایا، اب خبر واحد کے ذریعے ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں طواف کے لیے وضو شرط ہے، تو یہ کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا، اور خبر واحد کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے، ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا ہے اور خبر واحد پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں بل یعملوا بہ علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، فرماتے ہیں بلکہ عمل کیا جائے گا اس پر یعنی خبر پر اس طریقے پر کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے۔ تو کیسے عمل کریں گے؟ بِأَن یکون مطلق الطواف فرضاً بحکم الکتاب، بئی طور کے مطلق طواف یعنی مطلقاً طواف کرنا، چکر لگانا یہ فرض ہو جائے گا کتاب اللہ کے حکم سے، والوضوء واجباً بحکم الخبر، اور وضو واجب ہو جائے گا خبر کے حکم سے۔ اب کیا رہا کہ بھئی اب کسی نے اگر بغیر وضو کے طواف کر لیا، اب وضو کرنا کیا ہے، واجب ہے، نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام ہو جاتا ہے، لیکن اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب یہاں اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا تو نقصان ہوا، واجب کے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے، تو اب اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ نماز میں تو سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے، لیکن طواف میں کیسے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں فَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ اللَّازِمُ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ بِالدَّمِ، تو اس نقصان کی جو لازم آیا واجب وضو کے ترک کرنے سے، یعنی وہ وضو جو واجب تھا اس کے ترک کرنے سے جو نقصان لازم آیا اس کی بھرپائی ہوگی بالدم، دم کے ذریعے یعنی اس کو قربانی کرنی پڑے گی، ذبح کرنا پڑے گا۔ طواف واجب میں کیا کرنا پڑے گا؟ بکری ذبح کرنی پڑے گی، اور فرض طواف میں بدنا وہ ذبح کرنا پڑے گا۔